کیا اسحاق ڈار ڈوبتی معیشت سنبھال سکیں گے؟ میاں عمران احمد کے مطابق اسحاق ڈار صاحب نے جولائی کے آخر میں پاکستان آنے کا اعلان کیا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ انہیں ایک مرتبہ پھر وزیر خزانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بن جاتے ہیں تو اس سے ملک کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟ اس حوالے سے جاننے کے لیے میں نے لاہور چیمبر آف کامرس پروگریسو گروپ کے صدر خالد عثمان صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ 2013 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تھی تو پاکستان کی برآمدات تقریباً 25 ارب ڈالر سے زیادہ تھیں۔ اسحاق ڈار کے 5 سالہ دور میں ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا بلکہ تقریباً 1 بلین ڈالرز کی کمی واقع ہوئی۔ چین سے درآمدات پر انحصار کرنے کی وجہ سے چھوٹی انڈسٹریز تقریباً بند ہو گئی۔ اسحاق ڈار صاحب کی وطن واپسی کی خبروں سے برآمد کنندگان میں تشویش پائی جاتی ہے۔ ان کے مطابق ڈار صاحب ایسے تاجروں اور دکانداروں کے نمائندے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے۔ ان کے آنے سے تاجروں کو ریلیف ملے گا جبکہ برآمدات کی صنعت سے جڑے کاروباری حضرات کی پریشانی میں اضافہ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ ماضی میں ڈالر کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کرنے کی پاکستان کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ تقریباً 35 ارب ڈالرز کے مہنگے قرضے ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیے گئے، جن کی قیمت پاکستان آج بھی ادا کر رہا ہے۔ نئی حکومت کو تقریباً 2.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ بظاہر مشکل فیصلے مفتاح اسماعیل لے چکے ہیں۔ IMF کے درمیان معاہدہ تکمیل کے بیشتر مراحل طے کر چکا ہے۔ IMF کی جانب سے میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فسکل پالیسی بھی پاکستان کو وصول ہو چکی ہے، جس میں 7ویں اور 8ویں ریویو کے لیے شرائط واضح کر دی گئی ہیں جن پر اگلے چند دن میں عمل درآمد ممکن دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور دوست ممالک سے تقریباً 22 ارب ڈالرز پاکستان کو مل سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ کی سیٹ سنبھالنا پکی پکائی دیگ پر بیٹھنے کے مترادف ہے۔ مفتاح اسماعیل آئینی طور پر 6 ماہ کے لیے وزیر خزانہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وزیر رہنے کے لیے ان کا قومی اسمبلی یا سینٹ کا رکن منتخب ہونا ضروری ہے۔ تقریباً 3 ماہ گزر چکے ہیں اور 3 ماہ باقی ہیں۔ ممکنہ طور پر اسحاق ڈار سینیٹر کا حلف اٹھانے کے بعد وزیر خزانہ بن جائیں گے، لیکن پاکستانی معیشت کے لیے شاید یہ اچھی خبر ثابت نہ ہو۔ اس حوالے سے ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچا صاحب نے انڈیپینڈنٹ اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسحاق ڈار کے آنے سے ملک کی معیشت پر مثبت اثرات آنے کے امکانات کم ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ ڈالر کا ریٹ نیچے آنے کی، تو IMF کے قرض ملنے کے بعد ڈالر کے ریٹ نیچے ہی آئے گا۔ اس میں ڈار صاحب کا کوئی کمال نہیں ہوگا۔ ان کے مطابق 2013 سے 2018 تک ڈالر کو مصنوعی طریقے سے نیچے رکھا گیا۔ اس وقت پاکستان کے حالات بہتر تھے اور قرض بھی بآسانی مل رہے تھے۔ اسحاق ڈار نے نئی حکومت بننے کے بعد اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں ڈالر کی قیمت 160 روپے ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وزیر خزانہ بننے کے بعد وہ ایسا کر پاتے ہیں یا نہیں۔ موجودہ صورتحال میں ڈالر خرید کر مارکیٹ کنٹرول کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ایک طرف IMF نے ہم پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے، دوسرا اسٹیٹ بینک بھی آزاد ہے، اور تیسرا یہ کہ پاکستان کو قرض ملنا بھی مشکل ہو گیا۔ اسحاق ڈار صاحب ایک تجزیہ کار وزیر خزانہ ضرور ہیں، لیکن موجودہ حالات میں اسحاق ڈار صاحب کا جادو چلنا ناممکن ہے۔ اگر اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے تو زیادہ امکانات ہیں کہ وہ بھی شہباز شریف کی طرح ایکسپوز ہو جائیں گے۔ تاجر برادری کی رائے جاننے کے لیے پاکستان میں بیکری کی بڑی چین کے مالک اور لاہور چیمبر آف کامرس کے اہم رکن حاجی ریاض الدین نے انڈیپینڈنٹ اردو سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اسحاق ڈار اگر وزیر خزانہ بنتے ہیں تو انہیں ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جسے ٹیکس کاروبار کی آمدن کی بنیاد پر ہو، نہ کہ دکانوں کے سائز کی بنیاد پر ٹیکس لگایا جا سکے۔ عین ممکن ہے کہ اعظم مارکیٹ میں 6 سائز کی دکان والے کی ماہانہ سیل 30 کروڑ روپے ہو اور ایک دیہات میں 18 کی دکان کی ماہانہ سیل 50 لاکھ روپے ہو۔ اس صورتحال میں کم آمدن والا زیادہ اور زیادہ آمدن والا کم ٹیکس دیتا ہے۔ مفتاح اسماعیل فرماتے ہیں کہ فکس ٹیکس سے 40 ارب روپے اکٹھے ہو سکیں گے۔ پاکستان کا ٹیکس ہدف 7440 ارب روپے ہے۔ اس میں 40 ارب کی کیا حیثیت ہے؟ اگر اصول کے مطابق انصاف کے ساتھ ٹیکس لگایا جائے اور وصول کیا جائے تو 40 ارب کا ٹیکس لاہور کے صرف ایک مارکیٹ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار مفتاح اسماعیل کی طرح صرف دکانداروں کے ترجمان نہ بنے بلکہ ملک کی مکمل کاروباری طبقے کی آواز بنے، یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ اس حوالے سے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ اسحاق ڈار کے آنے یا جانے سے ملک کی معیشت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستان کو IMF نے چلانا ہے، نہ کہ اسحاق ڈار صاحب نے چلانا ہے۔ جو بھی IMF کے فیصلوں سے انحراف کرے گا وہ ملک کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ وزیر خزانہ کی حیثیت ربڑ اسٹمپ سے زیادہ نہیں ہے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ IMF پروگرام جلد بحال کیا جائے، اسے اپریل میں بحال ہو جانا چاہیے تھا۔ اب بات جولائی کے آخر تک چلی گئی ہے، جو کہ تشویشناک ہے۔ قرضوں کا موجودہ بوجھ بھی اسحاق ڈار کی بدولت ہے۔ میں ہمیشہ روپے کو مصنوعی طور پر مضبوط رکھنے کی اسحاق ڈار کی پالیسی کا نقاد رہا ہوں۔ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو ملک کو ناقابل
بے تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین کی رائے کے پیش نظر یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اسحاق ڈار کے ممکنہ طور پر وزیر خزانہ بننے کے بعد ملک کی معاشی صورتحال میں بہتری کی امید کرنا بے سود ہے۔ اسحاق ڈار صاحب بھی وہی کریں گے جو مفتاح اسماعیل کر رہے ہیں، ماضی میں شوکت طرین اور رفیع شیخ کر رہے تھے۔ معیشت تو شاید ایسے ہی چلتی رہے لیکن برآمدات کم ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے کہ وہ وزیر خزانہ بننے سے پہلے برآمد کنندگان اور کاروباری طبقے کو اعتماد میں لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی نے 3.5 سالوں میں برآمدات بڑھانے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ ضائع ہو جائیں، سرمایہ بیرون ملک منتقل ہونا شروع ہو جائے اور برآمدات بڑھنے کی بجائے کم ہو جائیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔